دہلی والے اپنے کیے ہوئے ہر ظلم کو ایسے بھولے تھے جیسے ان سے زیادہ مظلوم کبھی کسی ماں نے جنا ہی نہ ہو۔ مصروفیات اور زندگی ایک ریس میں بھاگ رہے تھے۔ حاکم نواب کا وہ چھوٹا سا گھر کہیں دور چھوٹ گیا تھا۔ آج بڑے دنوں بعد بشر کو فراغت ملی تھی۔ وہ حویلی کے لان میں گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا۔ سامنے سے زینب بال ہاتھ میں لیے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کی طرف آ رہی تھی۔ وہ بال بشر کو تھماتی تو وہ اس کے دونوں گال باری باری چومتا اور دوبارہ بال دور اچھال دیتا۔ بچے کھلکھلاتے ہوئے دوبارہ بال لانے کی تگوتوں میں لگ جاتے۔ ذرا فاصلے پہ حاکم نواب بیٹھے تھے۔ اولاد سے جو محبت ہوتی ہے وہ بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ دوسرے برسوں میں وہ بدلے اگر نہیں تھے تو پہلے جیسے بھی نہیں رہے تھے۔ ان کا زیادہ وقت اب تنہائی میں گزرتا تھا۔ اولاد سے فاصلے انہوں نے خود پیدا کیے تھے اور انہیں پر کرنا بہت مشکل تھا۔ والدین بعض دفعہ اولاد کی زندگی میں ایسا خلا چھوڑ دیتے ہیں کہ جنہیں پر کرتے وقت انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا اولاد اس خلا کا عادی ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ اس کھیل سے تھک گیا تو زینب کو گود میں اٹھائے کرسیوں کی طرف چلایا۔ اسے ایک کرسی پہ بٹھایا اور خود سامنے بیٹھ گیا۔ تمہاری ناراضگی مزید کتنا عرصہ چلے گی؟ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے حاکم نے اسے مخاطب کیا۔ بشر ان کی طرف دیکھے بغیر کیک کے ٹکڑے کر کے زینب کو تھما رہا تھا۔ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، لیکن مجھ سے اختلاف ہے۔ ہر دوسرے انسان کو ہوں گے، اس میں کیا بڑی بات ہے؟ ہر دوسرا انسان میرا بیٹا نہیں ہے۔ زینب کو کیک کھلاتی اس کی انگلیاں ایک لمحے کو ساکت ہوئی تاکہ دنیا میں جوتی کی نوک پہ رکھتا ہوں۔ اگر کسی کی پرواہ ہے تو میری اولاد۔ بشر نے گردن پھیر کر ان کی طرف دیکھا۔ نگاہوں میں سرخی تھی، لب بھینچ رکھے تھے۔ کم از کم آپ کو یہ بات کہنے کا کوئی حق نہیں ابا۔ ہماری زندگی میں آپ نے کیا ایسا کوئی باپ نہیں کرتا۔ غلطی انسانوں سے ہی ہوتی ہے اور معاف نہ کرنے کا حق بھی ہر انسان کو حاصل ہے۔ 7 گناہ گار کو معاف نہ کرے تو درست، مگر گناہ گار دوسرے گناہ گار پہ الزام لگاتے ہوئے اچھا نہیں لگتا۔ یہی نہیں اب آپ سارا ملبہ میرے اوپر ڈالنے دیں گے؟ بشر کے لہجے میں سختی کھلی۔ نہیں، میں اپنا قصور مانتا ہوں اور شاید انہیں درست کرنے کا وقت گزر گیا ہے، لیکن تم اپنی غلطیوں سے پیچھا کیوں چھڑوا رہے ہو؟ غلط کرنے والا غلط نہیں ہوتا، غلط کو غلط نہ کہنے والا بھی غلط ہوتا ہے۔ کم از کم زینی میرے برے رویے پہ مزاحمت ضرور کرتی تھی۔ تم مرد ہو کر بھی چپ تھے کیونکہ اندر کہیں یہ سب دیکھ کر تم اسی سب کے عادی ہو گئے تھے۔ اپنے کسی بھی رویے سے انکاری نہیں ہوں میں، لیکن میں تھک گیا ہوں۔ تمہاری اور کونج کی ناراضگی نے مجھے تھکا دیا ہے۔ آپ کو زینی کی پرواہ بھی نہیں ہے، گلے رندے ہوئے لہجے میں شکوہ کیا۔ حاکم نواب کی آنکھوں میں بیک وقت کئی تاثر آئے تھے۔ کسی نے ان کے کلیجے پہ ہاتھ مارا تھا اور ایسی جگہ کے کئی لمحے وہ شلت رہے۔ میری بیٹی ہے وہ، اس کی پرواہ ہے مجھے ہمیشہ تھی۔ بشر کو لگا ان کی آواز گیلی ہوئی تھی۔ وہ مضبوط تھی، اسی لیے مجھے لگا وہ دیکھ لے گی، خود حل کر نکال لے گی۔ بہت گھٹیا باپ ہوں میں، اپنے مسائل اور تکلیفیں اپنے بچوں پہ ڈال دی، لیکن زندگی میں صرف ایک دفعہ میں نے اسے محفوظ کرنے کی کوشش کی تھی اور کر بھی لیا۔ انہوں نے آگے ہو کر بشر کی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہاری بہن ڈھاکہ میں ہے اور محفوظ ہے۔ بشر حاکم جہاں کا تہاں رہ گیا۔ وہ بغیر سانس لیے ایک تک اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ آس پاس کیا تھا کیا نہیں، ایک لمحے کو اسے سب بھول گیا۔ اس کا شوہر اسے ڈھونڈتا رہا ہے، ماننا پڑے گا اس کی اپنی پسند عبداللہ اور بالات سے بہتر تھی۔ وہ کہہ کر ہنس پڑے۔ بشر نہیں ایسا، میں نے مہدی کو اس کے گھر کا ایڈریس دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں اب سب صحیح ہو جائے۔ وہ بآواز بلند بولتے ہوئے پیچھے کو ٹیک لگا گئے۔ مجھ سے ناراضگی ختم کر لو بشر، اب وقت ہے، ختم ہو گیا، تو پچھتاؤ گے۔ زینی ٹھیک ہے با؟ زینی، آپ جانتے تھے، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اس کی آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی۔ میں نے پاگلوں کی طرح ڈھونڈا ہے با۔ وہ خوش تھا، شکایت کر رہا تھا، وہ اسے سمجھ نہیں آیا وہ کیا کرے۔ حاکم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، بشر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اس ہاتھ میں ویسی مضبوطی نہیں تھی۔ میرے جرائم میں ایک اور اضافہ، دھیرے سے کہہ کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ چند پل بعد وہ حویلی کے اندر جا رہے تھے۔ بشر انہیں جاتے ہوئے دیکھتا رہا، جو ان میں بدل کر رہ گیا تھا۔ کچھ تھا جو یہ خبر سن کر بشر کے اندر بدل گیا تھا۔ وہ خوش تھا، بے حد خوش۔ حالات دن بدن کشیدہ ہوتے جا رہے تھے۔ پرامن ڈھاکہ اب ہر وقت آسمان میں گھومتے ہیلی کاپٹر کی گونج سنتا رہتا۔ پولیس کے ظلم اور احتجاجیوں کے حوصلے دیکھتا۔ ڈھاکہ جل رہا تھا، ڈھاکہ تعمیر ہو رہا تھا۔ نئی نسل کے حوصلے شہر کو نئی ہمت بخش رہے تھے۔ آج کل دکانیں، مارکیٹس، ریسٹورینٹ بند تھے، یونیورسٹیز پہ تالے پڑے تھے۔ شہر میں کبھی کرفیو لگ جاتا، کبھی انٹرنیٹ بند کر دیا جاتا۔ آئے دن طلباء اور پولیس کے درمیان جھڑپ چڑھتی رہتی۔
छिड़ती रहती। खौफ और हरास ने ढाका पे अपने साए गहरे कर दिए थे। आखिरी मुलाकात के लिए क्या स्तंभी ने जो जगह मुंतखब की थी, वो एक बहरी जहाज का अर्शा था, जहाँ उस वक्त वो दोनों एक दूसरे के रूबरू खड़े थे। जीनिया उसकी तरफ पुरस किए समुंदर देख रही थी, और क्या जहाज को बेतहाशा रोशनियों में घिरे हुए वो अपने अंदर के अंधेरों को छिपा रहे थे। दोनों के बाल हवा के दोष में फड़फड़ा रहे थे। मैं कल वापस जा रहा हूँ। उसकी निगाहें सामने बैठे एक जोड़े पे जमी थी, जिनमें औरत की गोद में एक छोटी सी बच्ची थी। मुझे जबरदस्ती डरा धमका कर अपने साथ ले जाने का इरादा मुलतवी कर दिया। तो पानी में चमकती रोशनियां देख रही थी। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें इस तरह लेकर जा सकता हूँ? वो एक मिसाली खानदान था, और वह उन्हें देख नहीं सका। गैस गर्दन तिरछी किया उसके नीम रुख को देखने लगा। उसकी लौंग चमक रही थी। तुम्हारे बारे में सोचना बहुत अरसे से छोड़ दिया, लेकिन तुम्हारी खुशफहमियां खत्म कहाँ होती हैं? और कभी एक वक्त ऐसा भी था कि तुम मेरे बारे में सोचती थी। उसकी कानों की बालियां, उनकी साख, वो एक गौर से देख रहा था। उसी लम्हे जीनिया ने भी गर्दन फेर कर उसे देखा। समंदर की खूबसूरती में लहरों के दरमियान सरसराती हवाओं में वो दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे। फिर सुनहरी आंखों वाली लड़की ने कुछ कहा। स्याह आंखों वाला मर्द उसी एतराफ के सुनने को बेचैन था। जीनिया धीरे धीरे नीचे बैठ गई। अर्शे से टेक लगाए उसने बाजू घुटनों के गिर्द बांध लिए। गैस उसके सामने बैठा। तो मेरा कंफर्ट जोन थे अब्दुल्ला। लहरों ने शोर कम कर दिया। रोशनियों ने पलट कर बस उन दोनों का अहाता किया। मैं सिर्फ तुम्हें सोचती नहीं थी, मैंने तुम्हारी परस्तिश की थी। तुम वो आदमी थे जिसका जिक्र सोच भी मेरे लिए सुकून थी। मैं तुम्हारे लिए आधी दुनिया से लड़ सकती थी। उसे लब काटे। फिर अब्दुल्ला जमान को देखा। वो कहीं और कहीं और देख सकता था। मैं दुआएं करती थी कि अल्लाह तुम्हारा दिल नर्म कर दे। तुम आ जाओ, बस एक बार आ जाओ, मेरे लिए आ जाओ। बेशक ये माजी का इजहार था, लेकिन वो जिस बेतासुर चेहरे के साथ कह रही थी, अब्दुल्ला को ये चेहरा खिला। अब्बा, अम्मा, बशर, सारा खानदान जानता था तुम नहीं आओगे, लेकिन मैंने उम्मीद रखी तुमसे। बलाज का नाम मेरे साथ आया तो मेरा दम घुटने लगा। मैंने अपने मायूं से उठकर तुम्हें कॉल्स मिलाई। मैं वो कैसे भूलूं जब तुमने मेरी तस्वीर की थी। तुम सिर्फ एक इंसान नहीं थे, तुम दुनिया थे मेरी। तुम अच्छे बुरे नहीं लगते थे, तुम मुझे मेरे लगते थे। लेकिन तुमने छोड़ा। तुमने हमेशा मुझे पीछे छोड़ा। तुम बुद्ध थे मेरा जो पाश पाश हो गया। होना ही था तुम्हारी मोहब्बत में खुद को गिरा जो दिया था। गिला कर रही हो तो माजरत खा हूं। ताना है तो सर झुका कर सुन लूंगा। क्या करूं मैं? मेरा माजी अगर अच्छा होता तो आज यहाँ तुम्हारे साथ, तुम मेरे साथ खुश होती। उसकी आंखों में नमी उतरी। दिल में कई नासूर सर उठाने लगे। मेरी जिंदगी में सिर्फ तकलीफें थी, थक गया था मैं। हर्ट था इसीलिए हर्ट किया, लेकिन अब सब सही करना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। जो कुछ भी माजी में हुआ, मैं उसे भूल कर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं सारी दुनिया जीत सकता हूँ, बस तुम्हारे सामने हार जाता हूँ, और ये हार मुझे बहुत बुरी लगती है। क्या क्या तुम अब भी अपनी अहमियत का अंदाजा नहीं लगा सकती? जीनिया रेलिंग से टेक लगाए बैठी थी, और कैस उसके सामने। जीनिया को देखते हुए उसने थक कर बेहद आजर्दगी से सर उसके घुटने पर रख दिया, गर्दन झुका दी, और हाथ तस्लीम की जैसे हमेशा करता था। मैं बुरा था, घटिया था, लेकिन मैं तुम्हारा था, कई साल पहले भी और आज भी। फिर मेरी जिंदगी में मेहदी गंभीर आया। वो से बेपरवाह थी। पहली ही बार उसने मुझे बताया, हर मर्द एक जैसा नहीं होता। फिर जाने क्या और कैसा ताल्लुक था जो न थी हुआ तो खत्म नहीं हो सका। मैं उससे मोहब्बत नहीं करना चाहती थी, लेकिन हो गई। और ऐसी हुई है कि आज 2.5 साल बाद भी मैं उससे मुंह नहीं कर सकी, और ना कर सकूंगी। उसके घुटने पे सर रखे पहलू में अगर गिरा, उसका हाथ थाम गया। वो रो रहा था। अजियत, शराकत, हिज्र और वसल के दरमियान दूसरी दोहरी अजियत उसे रुला रही थी। रोशनियां उसकी पुश्त से होकर पलट रही थी। प्लीज चुप हो जाओ, भारी जुकाम ज़दा आवाज में उसने इल्तिजा की। उसका नाम मत लो, तुम किसी का नाम मत लो। बस हमारी बात करो। तुम जो कहोगी मैं ठीक कर दूंगा। किसी और को दरमियान में मत लाओ। उसके हाथ पे गैस के हाथ की गिरफ्त सख्त और बेबस होती गई। तुमने मुझे हमेशा तकलीफ दी। न मैं तुमसे माफी चाहती हूँ, ना साला मैं तुम्हें दोबारा कभी अपनी जिंदगी में देखना ही नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ तुम बस कहीं कहीं चले जाओ। और मेरा क्या?
میں صرف تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، صرف تمہیں۔ گھٹنے سے سر ہٹاتے وہ اس کا ہاتھ اپنی آنکھوں پہ لگا دیا۔ زینیا کے پتھر وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی، وہ بے تاثر تھی۔ تم سے نفرت کرنا بھی مجھے میری توہین لگتا ہے۔ پلیز، میرے ساتھ جس جس نے برا کیا ہے میں انہیں معاف کر دوں گی، لیکن میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تم لے جاؤ مجھے اپنے ساتھ، میں تیار ہوں۔ شادی کر لو، طلاق دلوا دو، سب کر لو، لیکن تم کبھی میرے دل پہ دسترس نہیں حاصل کر سکو گے۔ اور تم جانتے ہو میں اپنے عہد کی کتنی پکی ہوں۔ اس کی ہتھیلی گیلی ہو رہی تھی۔ گیس کمبیر کے قلبی زخم پانی کی طرح رس کے اس کی ہتھیلی بھگو رہے تھے۔ وہ اس سے محبت نہ کرتی، اسے فرق نہ پڑتا، وہ اس سے نفرت بھی نہیں کرتی تھی۔ گیس کا دل پھٹ کر دو حصے ہوا۔ آنکھوں سے لگایا ہوا اس کا ہاتھ، وہ اس ہاتھ کو نہیں چھوڑ سکا۔ آئی ایم سو سوری، آئی ایم سوری، پلیز پلیز ایسے مت کہو، میں تمہیں ایسے نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ تمہیں غارت کرے عبداللہ۔ اپنا ہاتھ اسے چھڑواتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بے حد نفرت سے کہا اس نے، جیسے کہ وہ ٹھہر گیا۔ ساکت، سامت، ڈھاکہ شہر میں آکسیجن کی قلت ہوئی اور سرخ آنکھوں والا وہ شخص قطرہ قطرہ مرنے لگا۔ میں زندگی میں اگر کسی شخص کو دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتی تو وہ تم ہو۔ تم میرے آگے تڑپ تڑپ کر مر جاؤ تو مجھے فرق نہیں پڑے گا۔ اس کے اندر تک سناٹا چھا گیا، ایسے جیسے اس لڑکی کے علاوہ اور کوئی آواز سنائی ہی نہ دے رہی ہو۔ وہ آنکھوں میں بے یقینی لیے ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، سنہری آنکھوں کی بے اتنائی، لہجے کی سرد مہری اور کرواہٹ۔ اسے کچھ بھی ہضم کرنے میں بے تحاشا دقت ہوئی۔ اگر تم نے ایک اور دفعہ مجھے ملنے بلوایا تو میں پولیس اسٹیشن جا کر بتاؤں گی کہ میں انلیگل ہوں۔ میں سب برداشت کر سکتی ہوں سوائے تمہاری موجودگی کے۔ مجھے تم سے کوفت ہوتی ہے، تمہارا چھونا ناپاک ہے۔ میں شادی شدہ ہوں، تم مجھے ناپاک کرتے ہو، اللہ تم سے حساب لے گا۔ اس نے زینیا کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ اجنبی ہو گئی تھی، اس کی زینیا نہیں تھی۔ وہ ہتھیلی نیچے رکھتے اپنا سارا وزن اس پہ ڈالتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے پلس پوائنٹ نے اسے -0 کر دیا تھا۔ ریاضی کے اصولوں میں کوئی حل نکلتا ہوگا، اصل زندگی میں اس کا سارا وجود کسی عدد کی طرح کٹ گیا۔ وہ کسی دوسری رقم میں شامل ہونے کے قابل نہیں رہا۔ وہ ایسا عدد بن گیا جسے اس کی اپنی تجزیے نے کاٹ کر رفع عمل کر دیا ہو۔ وہ تیز تیز قدم لیتا جہاز کے کپتان کی طرف جا رہا تھا۔ زینیا نے دیکھا وہ اس سے تیز تیز کچھ کہہ رہا تھا۔ کپتان کے چہرے پہ الجھن تھی، مگر وہ جہاز موڑ رہا تھا۔ گیس تب تک وہیں کھڑا رہا جب تک جہاز واپس کنارے تک نہیں آیا۔ پورٹ کے قریب جہاز کا تو گیس نے وہیں سے ایک نظر زینیا کو دیکھا، پھر چھوٹے چھوٹے قدم لیتا وہ اس کے قریب آ کر رکا، وہ نگاہیں اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں اس وقت جا رہا ہوں کیونکہ میں مانتا ہوں تمہیں میری وجہ سے بہت تکلیف ہوئی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا۔ اس نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا، ان 2.5 سال میں نے شوہر کے ہوتے ہوئے تمہیں ایک اضافی عورت رکھا ہے۔ اس کی 2.5 اگلی صدیاں بھی رکھ سکتا ہوں، یا تو میں یا تو پھر کوئی نہیں۔ یاد رکھنا، اور اس شہر کو چھوڑ کر کہیں بھی جانے کی کوشش بیکار ہے، کیونکہ میں تمہیں پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالوں گا۔ میں واپس آؤں گا اور تم مجھے چاہیے ہو یہیں۔ جواب کی امید اسے تھی نہیں، اس لیے وہ رکا بھی نہیں، اور تیز تیز قدم لیتا اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ زینیا حاکم خالی خالی نگاہوں سے اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اس کی پکڑ کب ہو گئی، یہ واحد سوال تھا جو اس کے دل و دماغ میں اٹک کر رہ گیا تھا۔ 1.5 ہفتہ بعد ڈھاکہ میں ہر سال کئی دفعہ میلہ لگتا تھا۔ سرما کی ابتدا کا میلہ، گرما کے اختتام کا میلہ، خزاں کے درمیان کا میلہ اور بہاروں کی آمد کا میلہ۔ ان دنوں حالات بہت خراب تھے۔ جگہ جگہ اسٹوڈنٹ زخمی ہو رہے تھے، پولیس کی جارحیت بڑھتی جا رہی تھی، کام دھندے ٹھپ پڑے تھے۔ ڈھاکہ کسی ڈسٹوپین کہانی جیسا لگتا تھا۔ جگہ جگہ ہڑتالیں اور احتجاج تھا۔ ایسے میں اس کا گھر سے نکلنا بھی بہت کم ہو گیا تھا، اور اس دفعہ ڈھاکہ کا میلہ بھی نہیں لگا تھا، لیکن امرا چونچلوں سے باز نہیں آ سکتے تھے۔ آج کافی دن بعد وہ گھر سے نکلی تھی، نیما کے ساتھ وہ اسے ایک میلے کے لیے آئی تھی جو کہ ایک چھوٹے سے میدان میں لگا تھا۔ اس میلے کو لگانے والا اس سوسائٹی کا کونسلر تھا۔ کائی سبز رنگ کی ساڑی میں اس کا اونچا سراپا مزید دلکش لگ رہا تھا۔ چھوٹے بال کرل کر کے کھلے چھوڑے تھے اور ناک کی لونگ دمک رہی تھی۔ گیس کے جانے کے بعد آج بہت دن بعد وہ اس طرح تیار ہوئی تھی، جیسے جیسے ساری کلفت دھل گئی ہو، بیڑیاں کھل گئی ہیں۔ ادھر آؤ، تمہیں یہ کھلاتی ہوں۔ نیما اس کا ہاتھ پکڑے ایک اسٹال پہ لے گئی جہاں بریانی تھی۔ بنگالی بریانی ذرا مختلف ہوتی ہے، یہ قوم بیف کو زیادہ اہمیت دیتی ہے، اور ان کے مسالے بھارت اور پاکستان جیسے بے انتہا تیز نہ صحیح لیکن ہر درجے ہلکے بھی نہیں ہوتے۔ بریانی کی چھوٹی سی پلیٹ ہاتھ میں لی اس نے چمچ منہ میں رکھا۔
ذائقہ حلق تک سرایت کر گیا، وہ کہ وہ ذائقہ آج بھی اسے محسوس نہیں کرتا تھا، لیکن وہ اس کی عادی ہو گئی تھی۔ چاولوں میں ہلکا سا کچا پن ہے، ذرا پانی کا چھڑکاؤ کر کے دم لگا لیں۔ اسے ٹھیلے والے کو بنگالی میں ہدایت دی۔ وہ شکریہ کہہ گیا۔ نیما کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ آس پاس لوگ ہی لوگ تھے، بچے کاٹن کینڈی ہاتھوں میں لیے ہنستے کھلکھلاتے نظر آ رہے تھے۔ اب وہ ایک اور اسٹال کے قریب کھڑی پیٹھا کھا رہی تھی۔ پیٹھا ایک مٹھائی ہوتی ہے اور اس کا ذائقہ بہترین ہوتا ہے۔ کچھ وقت وہ وہیں رہی، گھومتی اور لوگوں سے ملتی، ان کی تصاویر اتارتی رہی۔ پھر جب اس میلے نے اس کا دم گھونٹنا شروع کیا تو وہ نیما کو بتا کر باہر نکل آئی۔ احتجاجی ریلی جس میں کثیر تعداد میں لوگ تھے، سڑک کنارے کھڑے ہو کر وہ انہیں دیکھے گئے۔ کندھے پہ کیمرہ لٹک رہا تھا۔ اسے ان طلباء پہ ترس آیا جو دھوپ گرمی برداشت کرتے ایک پرامن احتجاج ریکارڈ کروا رہے تھے، اور بدلے میں انہیں دنیا کی نظر سے چھپایا جا رہا تھا۔ شہر کا نقصان ہوا تھا، جانی بھی اور مالی بھی، لیکن جوش اور حوصلہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ تاریخ گواہ ہے، جن قوموں نے اپنے قدم مضبوط کیے، کوئی ان کے قدم اکھاڑ نہیں سکا۔ بنگلہ دیش بھی شاید نئی تاریخ لکھنے والا تھا۔ وہ کچھ دیر بعد ذرا فاصلے پہ آ کر کھڑی ہو گئی۔ مصیبتوں کے دور میں آج ڈھاکہ خوش تھا۔ رنگ برنگے لباس پہنے، جھنڈے اٹھائے، نعرے لگاتے یہاں سے وہاں گھوم رہے تھے۔ یہاں کھڑے کھڑے دیکھنے سے کیا ہو جائے گا؟ کوئی اس کے برابر آ کر کھڑا ہوا۔ زینیا نے مڑ کر اسے نہیں دیکھا۔ میں کیا کر سکتی ہوں؟ ہزاروں لوگ تو پہلے ہی موجود ہیں، تم یہ کر سکتی ہو؟ اس کے ساتھ کھڑے بنگالی مرد نے اس کے کندھے سے لٹکتے کیمرے پہ انگلیاں بجائی۔ اسے استعمال میں لاؤ۔ فائدہ؟ زینیا اب بھی نہیں پلٹی۔ نہ انٹرنیٹ ہے، نہ باہر کی دنیا تک کوئی رسائی۔ کیمرے کی آنکھ منظر محفوظ کر لیتی ہے، کبھی نہ کبھی تو انٹرنیٹ آ ہی جائے گا۔ ریکارڈر رہنا چاہیے، وہ کہہ کر نعرے لگاتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ زینیا نے گہری سانس لی۔ نا انصافی کسی بھی قوم کے ساتھ ہوتی نا انصافی ہی ہے۔ اسے کیمرہ کندھے سے اتارا، اسے آن کیا، فلٹر سیٹ کیے، اور پھر کیمرہ آنکھ سے لگایا۔ وہ کیمرہ آنکھ سے لگائے مختلف مناظر قید کر رہی تھی۔ کم از کم وہ ان کے لیے تو اتنا کر ہی سکتی تھی۔ کوئی 17 سالہ اسٹوڈنٹ تھا جس کی گرمی سے برا حال تھا، وہ چہرے پہ پانی ڈال رہا تھا۔ کلک۔ 3 سے 4 لڑکیاں ایک ساتھ کھڑی کسی لڑکی کی گردن پہ لگے زخم کو دیکھ رہی تھی۔ کلک۔ کوئی ادھیڑ عمر مرد تھا جو اپنے معذور بیٹے کو ساتھ لیے جھنڈا اٹھائے اس کے حق کے نعرے بھی لگا رہا تھا۔ اور اگلے ہی لمحے اس کے کیمرے کی آنکھ نے ایک منظر دیکھا، وہ منظر جسے وہ خواب میں کئی بار دیکھ چکی تھی۔ کوئی تھا جو رش کے درمیان راستہ بناتے ہوئے اس کی طرف آ رہا تھا۔ ہوائیں ساکن ہو گئی، نہریں چپ، خاموش، وبائیں جیسے اپنے دیس پلٹ گئی۔ رنگ، ساری دنیا، سارے ڈھاکہ نے اپنا رنگ بدل لیا۔ سارے کا سارا ڈھاکہ سبز ہو گیا، کوئی کائی جیسا سبز۔ وہ شخص اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ زینیا حاکم سانس نہیں لے سکی۔ آسمان میں اڑتے ہیلی کاپٹر ایک لمحے کے لیے جادوئی تشتری بن گئے۔ گولیوں کی آوازیں مدھر گیت میں تبدیل ہوئی، آسمان سے شعائیں نکلنا بند ہو گئی تھی۔ یا شاید زینیا حاکم کو ایسا لگا تھا۔ وہ واقعی جنگوں کے دور میں امن کی طرح زندگی میں آیا تھا۔ کتنے لوگ تھے، سب دھندلا ہو گیا، کچھ نظر آیا تو وہ زینیا اپنی جگہ منجمد تھی۔ وہ اس کے سامنے، اس کے قریب آ کر رکا۔ زینیا نے چہرے سے کیمرہ ہٹایا، وہ بے اختیار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پہ آ کر گرا۔ اس نے ایک قدم پیچھے لیا، بے یقینی سے، تعجب سے وہ اسے دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگا۔ مہدی سرور کمبیر اب جھک کر اس کے پیروں کے قریب گرا ہوا کیمرہ اٹھا رہا تھا۔ ایک ایک پرزہ جوڑ کر وہ سیدھا ہوا، اس کی آنکھوں میں کئی صدیوں کی تکان تھی۔ زینیا کو اگلے کئی پل دیکھتے رہنے کے بعد وہ بے حد ملامت سے، آزردگی سے، محبت اور قلب سے بولا، میں نے آپ کو مس کیا سرکار۔ درگاہوں پہ مانی گئی دعائیں پوری ہو گئی، تہجد کے معجزے نظر کے سامنے تھے۔ وہ ملاقات جسے خوابوں میں دیکھا گیا وہ ہو گئی۔ روبرو وہ دو لوگ تھے جنہیں بخت نے ملایا تھا۔ وہ ششدر سی اسے دیکھتی رہی۔ سامنے کھڑا شخص سفید لباس میں ملبوس تھا، بال سلیقے پس سے جمے تھے، ہتھیلی میں ہمیشہ کی طرح مہنگی گھڑی تھی، لیکن وہ بس ان آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ کتنے برس، کتنے لمحے، کتنی صدیاں، کتنے زمانے، وہ ان آنکھوں کو دیکھے بغیر کتنے زمانے گزار آئی تھی۔ درمیان میں کیا کیا نہیں آیا تھا، لیکن وہ آنکھیں آج بھی اس پہ ویسا اثر رکھتی تھی۔ آس پاس لوگوں کا شور تھا، جنگ برپا تھی، اور زینیا حاکم اسے تکتے ہوئے آگے آئی۔ عین اس کے سامنے مہدی بغیر پلک جھپکے اسے تک رہا تھا، اور سب ساڑی والی لڑکی نے کپ کپاتا ہاتھ اس کے چہرے پہ رکھا۔ وہ اسے چھو سکتی تھی۔ او خدایا، او خدایا، وہ واقعی وہی تھا۔
مہدی گمبھیر خیال سے سراب سے حقیقت بن کر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ آوازوں وہ آواز اپنے کانوں میں سن سکتی تھی۔ اللہ سنتا تھا، اس نے ہر دعا سن لی تھی۔ میں میں نے آپ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی، لفظ ٹوٹ گئے۔ حلق میں آنسوؤں کا ایک گولاٹ کا منظر دھندلا پڑ گیا۔ اس نے ہچکی لی۔ مہدی چند لمحے چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ بولنے کی تکو کرتی تو الفاظ بھول جاتی، اسے چھو کر محسوس کرتی تو بے یقین ہو جاتی۔ اس نے اپنی بیوی کو مشکل دور کرنے کا سوچا، پھر آگے بڑھا۔ ایک قدم، دو قدم، پھر اس کے بے حد قریب ٹھہر کر جھک کر اس کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ تحفظ، بھروسہ، مان، کیا نہیں تھا وہاں؟ اور پھر اگلے ہی لمحے اس نے زینیا کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا۔ اب وہ دونوں بازو اس کے گرد پھیلائے اس کا سر اپنے سینے سے لگا رہا تھا۔ وہ نرمی، وہ بازوؤں کی سختی، وہ تحفظ، وہ رنگ کے درمیان کا امن، وہ شور کے درمیان سنائی دیتی اس کی دھڑکن۔ اس کے بالوں کو بہت محبت سے دھیرے سے اپنے لبوں سے چھوتے مہدی نے سرشاری سے ایک سرگوشی کی۔ یو آر مائی ہوم۔ آنکھیں بند کیے وہ چند لمحے یوں ہی کھڑی رہی، ساکت، بے سانس۔ پھر جیسے اسے ہوش آیا تھا، اس کے احساس سے الگ ہوئی، اس کی نظریں یکدم تبدیل ہو گئی۔ وہ مہدی کو الگ نظروں سے دیکھ رہی تھی، پھر اس نے اپنا ہاتھ چھڑوایا، سر کو نفی میں ہلایا، اور اگلے ہی لمحے وہ تیز تیز قدم لیتی وہاں سے جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ شاکی تاثر اب تھا۔ اس کا سارا بدن پسینے میں ڈوبا تھا اور دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا جس کی کوئی حد نہیں۔ لیکن 2.5 سال بعد واپس آنے والے اس آدمی کو وہ اپنی جگہ میں، اپنی زندگی میں جگہ نہیں دے سکتی تھی۔ اسے معلوم تھا کیوں، یہ نہیں معلوم تھا۔ مہدی گمبھیر کیمرہ ہاتھ میں لیے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کی خوشبو سے اس کے جانے کے بعد بھی ہواؤں کو معطر کیے ہوئے تھی۔ اس کا لمس اب بھی اس کے سینے پہ کہیں موجود تھا، کبھی نہ مٹنے کے لیے۔ وہ لڑکی سکون بن کر رگوں میں سرایت کر گئی تھی، یقیناً۔ فلیٹ کے اندر داخل ہونے تک اس کی آنکھیں لبالب پانی سے بھر چکی تھی۔ اس نے بیگ فرش پہ پھینکا، سینڈل وہیں کہیں اتار دی اور دونوں پیر اوپر کر کے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ یادوں کا ایک ریلا تھا جو بہہ آیا تھا اور وہ بے آواز روئے گئی۔ تم میری دعاؤں کا ہی حصہ ہو۔ کوئی مجھ سے پوچھے گا خوبصورتی کس کو کہتے ہیں تو میں کہوں گا زینیا حاکم کی آنکھیں۔ تم سے فلرٹ نہیں کیا جا سکتا، میں تم سے کبھی موو آن نہیں کر پاؤں گا۔ تم آئندہ کسی مرد سے ملتے وقت سرخ پہن کر مت جانا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم میری بیوی ہو، میری ذمہ داری۔ اس کا لمس، اس کی باتیں، وہ اسے اپنے بے حد قریب سنائی اور دکھائی دی۔ آنسو پھل پھل بہنے لگے۔ 2.5 سال تو بیچ میں کبھی آئے ہی نہیں تھے۔ وہ تو آج بھی اسے مسمائز کر رہا تھا۔ زینیا بے آواز ہوتی چلی گئی۔ درست شخص غلط سمے پہ واپس آ گیا تھا۔ اسے خوف بھی آ رہا تھا، تحفظ بھی مل رہا تھا، اور وہ رو رہی تھی، مگر وہ چیخ چیخ کر، ہنس ہنس کر اس کی آمد کا اعلان بھی کرنا چاہتی تھی۔ غیر محفوظ ڈھاکہ اس کے آتے ہی سارے کا سارا تحفظ کیسے ہو گیا۔ دفتن دروازہ کھلا اور ہاتھ میں کھانے پینے کی چیزوں کے پارسل لیے نیما راشی اندر داخل ہوئی۔ وہ کچھ کہہ رہی تھی مگر اگلے ہی لمحے اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ سوپے پہ بیٹھی وہ لڑکی ہچکیاں لے کر رو رہی تھی۔ خالی فلیٹ میں اس کی آواز پہنچ رہی تھی۔ نیما تیزی سے اس تک آئی، اس کے دونوں ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹائے۔ کیا ہوا ہے، تم ایسے کیوں رو رہی ہو؟ زینیا جواب دیے بغیر مزید بلند آواز میں روتی گئی، اور وہ روتی ہی گئی۔ دل میں کیا احساس تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ کیا ہوا ہے، کچھ بتاؤ بھی، تو مجھے پریشان کر رہی ہو۔ وہ اٹھی اور پانی کا گلاس بھر کر اس کی طرف بڑھایا، جسے زینیا نے پینے سے انکار کر دیا۔ پانی تو پیو، گہری سانس لو، ہم ابھی بات کر رہے ہیں نا۔ اسے گلاس اب زینیا کے لبوں سے لگایا، اس نے بمشکل پانی پیا، آنکھیں رگڑ کر صاف کی۔ نیما اس کے سامنے ہی بیٹھی رہی۔ اب بتاؤ کیا ہوا ہے؟ میں نے آج انہیں دیکھا، وہ واپس آ گئے ہیں، وہ کہہ کر پھر سے رونے لگی۔ نیما کے تاثرات عامیانہ رہے۔ اس نے آنا ہی تھا، تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ شوہر کے جانے پہ رونے والی بیویاں دیکھی ہیں، تم آنے پہ رو رہی ہو۔ وہ رونا بھول اسے دیکھے گئی۔ شوق، خوشی، افسردگی کوئی تاثر نہیں تھا، یعنی وہ واقف تھی۔ وہ 2 دن سے یہی ہے، حالات خراب تھے اس لیے وہ یہاں نہیں آ سکا۔ آج میں نے اسے بتایا تھا تم کہاں ہو، میں خوش ہوں وہ آ گیا۔ زینیا سخت بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتی ہیں؟ میری زندگی ہے، یا آپ اس میں دخل اندازی کیسے کر سکتی ہیں؟ نیما نے ٹھنڈی ٹھنڈ نظروں سے اسے دیکھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی زندگی میں بہت پہلے ہی بہت حد تک دخل انداز ہیں، اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ اس کے یہاں آنے کے بعد بھی میں اس طرح ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی رہ سکتی ہوں؟ تمہیں غلط لگتا ہے، کیونکہ میں نے وحید بھائی سے تمہاری حفاظت کی ذمہ داری لی تھی، اور مجھے ذمہ داریاں نبھانا آتا ہے۔ تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ اپنے معاملات اس کے ساتھ درست کر لو اور اپنے ملک واپس جاؤ۔
آپ اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتی مجھے کہاں اور کس کے ساتھ رہنا ہے؟ بلند آواز میں صوفے پہ ہاتھ مارتے ہوئے بولا۔ میں اس کے بعد ساتھ واپس جاؤں گی تو کیا سب ٹھیک ہو جائے گا؟ میرا خاندان نہ اپنی ذلت بھولا ہے اور نہ بھولے گا۔ وہ مجھے یا مہدی کو ضرور نقصان پہنچائیں گے، اور کیس کیا وہ چپ چاپ بیٹھ جائے گا؟ یہ تکون صرف ہم تینوں میں سے کسی ایک کی موت کی صورت ٹوٹے گا۔ آپ چاہتی ہیں وہ آدمی مر جائے جس سے میں نے اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت کی ہے؟ اس کا تنفس بگڑ رہا تھا، سرخ چہرہ سرخ پڑ رہا تھا، آنکھیں بار بار بھر رہی تھی۔ اس کا آنا اچھا اور awkward کیوں لگا تھا؟ میں یہ سب نہیں جانتی، نیما اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولی۔ مجھے اگر کچھ پتا ہے تو یہ کہ وہ آدمی تمہارے لیے بہترین ہے۔ اگر تم کسی انسان کے مرنے سے ڈر رہی ہو تو یاد رکھو، ڈھاکہ ہو یا اسلام آباد، تم کسی کی موت ٹالنے پہ قادر نہیں ہو۔ میں آپ کو کبھی اس کے لیے معاف نہیں کروں گی۔ اس کمرے میں جاتے دیکھ زینیا پھنکاری، غصے سے، بے بسی سے۔ جو تم چاہو، کندھے اچکاتی وہ اندر چلی گئی۔ ٹی وی لاؤنج میں اب وہ اکیلی رہ گئی۔ صوفے کے ہتھے پہ سر رکھتے ہوئے اس نے بازو سے آنکھیں ڈھانپی۔ عائشہ نئے سرے سے یاد آنے لگی۔ آج پہلی بار وہ اسے یاد کیے گئی۔ کئی گھنٹے روتے رہنے اور اسے یاد کرتے رہنے کے بعد اسے نیند آ گئی، وہ صوفے پہ سو گئی۔ اس کی آنکھ صبح 7 بجے کے قریب کھلی، جب گھر کی بیل بجنے پہ کھلی۔ کئی لمحے وہ خالی ذہنی کے عالم میں لیٹی رہی، پھر کنپٹی کو انگلیوں سے مسلتے اٹھ بیٹھی۔ گھنٹی اس دوران تواتر سے بجتی رہی۔ زینیا نے ساڑی کا پلو درست کیا، کچن میں جا کر چہرے پہ پانی کے چھینٹے مارے، دکھتی آنسو کا مسئلہ، اور پھر دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھولا تو ایک لمحے کے لیے وہ تھم گئی، مگر واپس بند نہیں کیا، بس ٹھہر کر اسے دیکھے گئی۔ سرمئی بیگی شرٹ کے ساتھ ہم رنگ ٹراؤزر پہنے، وہ ہاتھ میں کیمرہ اور دوسرے ہاتھ میں خاکی لفافہ اور کیک کا ڈبہ لیے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر اسے تعصب ہوا، اچھا بھی لگا، وہ روتے ہوئے خوبصورت لگتی تھی۔ گڈ مارننگ بیگم۔ مہدی گمبھیر مسکرایا۔ زینیا مسکرا بھی نہ سکی۔ اندر آنے کو نہیں کہو گی؟ کوئی کام ہے؟ اگر نہیں ہے تو مجھے نہیں لگتا آپ کو اندر بلا سکتی ہوں۔ دروازے کا پٹ تھامے سختی سے کہا، دل کو سختی سے ڈپٹا۔ میں اپنی بیوی سے ملنے آیا ہوں، اس کے لیے بھی کوئی اجازت نامہ درکار ہے؟ وہ اس کے ساتھ مہری کی وجہ نہیں جان سکا۔ میں کل ہی آنا چاہتا تھا، لیکن مجھے لگا تمہیں وقت چاہیے ہوگا۔ تم اب بھی وقت لے سکتی ہو۔ مجھے وقت نہیں، علیحدگی چاہیے۔ وہ جس تیزی سے بولی اس تیزی سے مہدی کا چہرہ سرخ ہوا، ہاتھ کی مٹھی بھینچ گئی۔ اب باللہ پھر آپ یہاں آ گئے ہیں تو ایک کام کر کے جائیے گا، کچھ دن لگے گے، میں آپ سے دوبارہ رابطہ اسی سلسلے میں کروں گی۔ اب آپ جا سکتے ہیں۔ وہ اسی طرح دروازے پہ جمی کھڑی رہی۔ یوں نہیں تھا کہ وہ اس کے ساتھ سخت رویہ رکھنا چاہتی تھی یا پھر ناشکری ہونا چاہتی تھی۔ ساری زندگی میں اگر کوئی ایک مخلص تعلق اسے ملا تھا تو وہ مہدی سرور تھا، جو غیر مشروط محبت دیتا تھا، لیکن وہ واقعات اور حالات ہمارا دماغ اور ماحول طے کرتا ہے۔ بہن، بھائی اور دوستوں میں بھی لڑائی ہو جائے اور کئی سال کا فاصلہ آ جائے تو چیزیں چٹکی بجاتے ہی درست نہیں ہو جاتی۔ کچھ وقت آکورڈ رہتا ہے، اور اس وقت ان دونوں کے درمیان یہی لمحہ تھا۔ مہدی چند پل سنجیدگی سے اسے دیکھتا رہا، پھر نرمی سے بولا، مجھے بات کرنی ہے، ہم دونوں کو بیٹھ کر بات کرنی چاہیے۔ میں جانتا ہوں تم غصے میں ہوگی اور ہرٹ بھی، لیکن اس طرح مجھے دور کر کے کیا حاصل ہوگا؟ وہ اسے نرمی سے، تحمل سے بولا۔ اس کے تھوڑی دیر قبل والے مطالبے کو بڑی مشکل سے ذہن سے رفع کیا۔ 2.5 سال میں پہلی بار آپ کو یاد آ گیا کہ ہمیں بات بھی کرنی ہے، اور میں آپ کی بیوی بھی ہوں، تو ظاہر ہے مصروفیات ہی اتنی ہوتی ہیں آپ کی، کبھی کسی اداکارہ کے ساتھ اور کبھی کسی کے ساتھ۔ وہ نہیں جانتی تھی کیوں، مگر اسے غصہ آ رہا تھا، بے بسی محسوس ہو رہی تھی، جلن ہو رہی تھی۔ مہدی اول تو اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھا، اور جب سمجھا تو مسکراہٹ دبائی۔ تم تم جل رہی ہو؟ زینیا پہ مانو گڑھوں پانی پڑ گیا۔ سب سے میرا دماغ خراب مت کرے، آپ نے کیمرہ دینا تھا نا؟ اس نے مہدی کے ہاتھ سے کیمرہ لیا۔ اب جائیں، کل میں آپ سے ملوں گی، کاغذات بنوا لیں، ہم الگ ہو رہے ہیں۔ وہ 2.5 سال بعد مل رہے تھے، اور لمحوں کے اندر اندر حالات بدل رہے تھے۔ علیحدگی، رقابت، شرمندگی، انسان بھی بعد میں، وہ میاں بیوی پہلے تھے۔ اتنی دور کیمرہ دینے نہیں، بیوی لینے آیا ہوں، خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا۔ ندی ذرا سا آگے، زینیا پیچھے ہوئے، وہ مزید آ گیا، اور وہ پیچھے ہوتے ہوئے فلیٹ کے اندر آ گئی۔ اب وہ اس کے سامنے کھڑا تھا، پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کی گردن میں لٹکتے ہنس کے پینڈنٹ کو اپنی دونوں انگلیوں کے درمیان تھاما۔ زینیا جہاں کی تہیں رہ گئی، وہ آنکھوں میں عجیب سی چمک لیے اس پینڈنٹ کو دیکھ رہا تھا۔ کئی سال پہلے مصر کے بازار میں اس نے خریدا تھا، اسے لگا یہ لاکٹ کھو گیا ہے، لیکن وہ تو اپنی اصل جگہ پہ تھا۔ اور جیسے یقین نہ کر پایا ہو، چند پل کے لیے وہ کچھ بول نہیں سکا تھا۔ مجھے لگا تھا ان 2.5 سالوں میں صرف مہدی موو آن نہیں کر سکا۔ پینڈنٹ سے نگاہیں ہٹا کر زینیا کو فخر سے تکا۔ مجھ سے موو آن نہ کرنے کے لیے شکریہ۔
مسز کمبیر، آپ یہاں سے جائیں، مجھ سے دور ہٹتے سنبھل کر بولی۔ ان جذباتی باتوں کا وقت گزر گیا ہے، آپ کے میرے لیے یہی بہتر ہے کہ ہم اپنی اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائیں۔ چہرے پہ ہاتھ پھیر کر خود کو نارمل ظاہر کرنا چاہا۔ تم بڑھ سکتی ہو تو بڑھ جاؤ، میں جہاں ہوں وہیں رہنا چاہتا ہوں۔ آپ خود بھی جذباتی ہو رہے ہیں اور مجھے بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا اتنے سال بعد واپس آ کر اگر آپ ایک ہیپی اینڈنگ کی توقع کر رہے ہیں تو آپ غلط ہیں بالکل۔ مہدی نے کندھے ڈھیلے چھوڑ دیے۔ اس کی سرخ متورم آنکھیں دیکھ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ چاہے 2.5 سال گزر جائے یا پھر 2.5 صدیاں، اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس طرح لڑ جھگڑ کر تم مجھے واپس بھیج سکتی ہو، تمہاری بھول ہے، کیونکہ تمہارے یہ ڈرامے میرے لیے نئے نہیں ہیں۔ اپنا وقت لو، آرام سے بیٹھ کر سوچو، ہم کل ملیں گے، اپنا دماغ درست کر لو، ورنہ میں آ کر کروں گا۔ اوکے؟ میرا جواب تب بھی یہی ہوگا اور میں تمہارا ہر جواب قبول کر لوں گا، ٹھیک؟ ویسے پوچھ رہا تھا جیسے کسی بچے کو پچکار رہا۔ زینیا بغیر جواب دیے اندر بڑھ گئی۔ وہ خالی لاؤنج میں چند منٹ کھڑا رہا، پھر ادھ کھلے دروازے کو دیکھا۔ گہری سانس بھرتا وہ باہر جا رہا تھا۔ جس سکون کی تلاش میں وہ یہاں آیا تھا وہ نہیں مل سکا تھا، لیکن واپسی تو اب اتنی جلدی نہیں ہونے والی تھی۔ وہ ہر شے کے لیے تیار تھا۔ 2 دن بعد، اگلے 2 دن اس کی طرف سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ مہدی کی طرف سے کوئی کال، کوئی میسج نہیں آیا، اور نہ ہی وہ اس سے خود ملنے آیا۔ نیما نے بھی اس کے متعلق کوئی بات نہیں کی۔ وہ ان 2 دنوں میں کوئی کام ٹھیک سے نہیں کر سکی۔ اٹھتے بیٹھتے ایڈیٹنگ کرتے ہوئے وہ ہر وقت یاد آ رہا تھا۔ اس نے واپس آ کر زینیا کی عادتیں 2 ملاقاتوں کے اندر اندر خراب کر دی تھی۔ سونے پہ سہاگا اس نے ایک مرتبہ بھی اسے کال یا میسج نہیں کیا کہ اب وہ اتنا مصروف ہو گیا تھا۔ بالکنی میں جا کر ٹھہر جاتی کہ اس کے آنے کی خبر ہو سکے۔ موبائل فون اب ہما وقت اپنے ہاتھوں میں لینے لگا تھا۔ دروازے پہ نگاہ رہنے لگی، لاشعوری طور پہ کہیں آنا جانا بند کر دیا کہ کہیں یہ نہ ہو وہ آئے اور اسے دروازہ بند ملے، مگر وہ بے مروت انسان آنا بھول گیا تھا۔ آج کیا بنا رہی ہو؟ اسے جا رہی ہے سے آٹا گوندتے ہوئے دیکھ نیما نے سوال کیا۔ وہ اسپتال جانے کے لیے تیار لگتی تھی۔ مہدی کی کال آئی تھی، میں نے اسے رات کے کھانے کے لیے بلوا لیا ہے، کچھ اچھا بنا لینا۔ زینیا کے سر پہ لگی تلوا پہ پوچھی وہ تیش سے آگے آئی۔ میں کسی کی ملازمہ نہیں ہوں، صرف 2 لوگوں کے حساب سے ہی کھانا بناؤں گی۔ اگر آپ کو ان صاحب کو دعوتوں کے شوق چڑھ رہے ہیں تو جائیں کسی ریسٹورینٹ۔ 2 دن بعد اگر کال کی بھی تھی تو نیما کو شاید غلط سنا تھا کہ پاکستانی مہمان نواز ہوتے ہیں۔ یہاں تم اپنے شوہر کو کاٹ کھانے کے لیے تیار ہو۔ وہ جھرجھری لے کر رہ گئی۔ کون سا شوہر جس نے آنے کے بعد مجھ سے ملنے میں 2 دن لگا دیے، لیکن آپ سے کال پہ بات کرتا رہا، اور آپ پورے 2 دن سے ایک ہی شہر میں ہوتے ہوئے اسے میرا خیال تک نہیں آیا، ایک میسج نہیں کر سکا؟ وہ جان چھڑوانے آیا تھا، مجھے سب پتا ہے۔ اس کا گلا بھاری ہو رہا تھا، عدم توجہ کا احساس بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ کیوں ہو رہا تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اسے بس مہدی کمبیر اپنی آنکھوں کے آگے چاہیے تھا۔ وہ 2 ملاقاتوں کے اندر کیا کیا پڑھ کر پھونک گیا تھا، کیوں وہ مزاحمت نہیں کر پا رہی تھی؟ آج رات ڈنر پہ سارے شکوے شکایت دور کر لینا، ابھی بھی بہت وقت ہے۔ میں نے کہا ہے نا میں صرف 2 لوگوں کا کھانا بناؤں گی۔ وہ ہاتھ دھونے سنک کی طرف آئی۔ تو تم سے کس نے کہا ہے زیادہ لوگوں کا کھانا بناؤ؟ اس نے آنکھیں گھمائی۔ اس لمحے دروازے پہ بیل بجی۔ کچن میں کھڑی لڑکی کے دل کی رفتار بڑھ گئی۔ بے اختیار اپنی حالت کا خیال آیا۔ نیما نے دروازہ کھولا اور اسے اندر لے آئی۔ زینیا نے آنکھیں بند کر کے اس کی خوشبو محسوس کی۔ وہ ہنس کر مدھم لہجے میں نیما سے کچھ کہہ رہا تھا۔ زینیا کے دل کو جیسے راحت محسوس ہوئی۔ وہ کیوں اسے اس طرح بے بس کر رہا تھا؟ اس کی آنکھیں نم ہوئی۔ جذبات اس آدمی کی موجودگی، اس کے انداز زینیا کے جذبات واپس لے آئے تھے۔ وہ کتنی دیر سنک کا نلکا کھولے وہیں کھڑی رہی، یہاں تک کہ مہدی کمبیر نے ساتھ لایا کیک، خاکی لفافہ اور پھول میز پہ رکھے، پھر کچن کاؤنٹر کے ساتھ لگ کر کھڑا ہوا۔ سرکار، ان میلے برتنوں سے زیادہ اچھا دکھتا ہوں مجھے ایک نظر ہی دیکھ لیں۔ زینیا نے گہری سانس لیتے ہوئے نل کو بند کیا، ہاتھ خشک کیے، کمر پہ بندھا دوپٹہ کھول کر سر پہ لیا، مگر اسے دیکھا نہیں۔ پرانے وقتوں میں بیویاں جب شوہر کو دیکھتی تھی تو فوراً خدمت میں لگ جاتی تھی۔ فریج سے ٹیک لگائے زینیا کے علم میں اضافہ کیا۔ اوہ، یعنی تعلقات صرف موجودہ دور کی عورتوں تک محدود نہیں رہے۔ اس نے کھونٹے میں اٹکا سبزیوں کا تھیلا نکالا۔ مہدی زور سے ہنس پڑا۔ اسی پل نیما دروازہ کھول کر باہر جاتی دکھائی دی۔ کیا بنا رہی ہو؟ 2 لوگوں کا کھانا۔ یہ کون سی ڈش ہے؟ پہلے کبھی نام نہیں سنا۔ یہ کوئی ڈش نہیں ہے، الوداعی اشارہ ہے، سمجھدار کو سمجھ آتا ہے۔ اور میں ٹھہرا میٹرک میں 1 دفعہ اور انٹری ٹیسٹ میں 3 دفعہ فیل شدہ۔
सर हिलाते कमाल ताबेदारी से कहा। जीनिया सिलक कर रह गई। कोई मदद करूं? कुकिंग स्किल्स मशहूर है मेरे, उनके लिए संभाल कर रखे जिनके इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं। लाशोरी तौर पे एक बीवी शोहर की माजरत चाहती थी। कोई शोहर को ये बताए, कोई बीवी को भी समझाए। शोहर टेलीपैथी नहीं जानता। तो मेरा अकाउंट स्टॉक करती हो, मेरे नंबर के साथ अपने नाम का पासवर्ड लगाओ और एक दफ़ा मेरे सारे डीएम चेक कर लो ताकि यकीन आ जाए। अमी तो मार, मैं तुम्हारा हूँ, बंगाली में कहा। वो बगैर जवाब दिए कमरे की तरफ बढ़ गई। साथ बड़बड़ाती रही जैसे कि चैट्स डिलीट नहीं होती। हाँ हाँ। अंदर आकर उसने बैग उठाया और बाहर आई तो मेहदी अभी वहीं खड़ा था। मैं ग्रोसरी करने जा रही हूँ। ये इशारा था कि अब वो जाए या फिर साथ आए। समझदार शौहर इशारा समझ गया था। ओह, सब्जियों से मेरा कोई शरई पर्दा नहीं है, मैं भी साथ चल सकता हूँ। मैं सिर्फ 2 लोगों के लिए सब्जी लाऊंगी। अच्छी बात है, मेरा वैसे भी चिकन खाने का मूड हो रहा है। आपने शायद सुना नहीं, मैं 2 लोगों के लिए डिनर बनाऊंगी। मैं दिया गया बाजू बांध कर उसके सामने आ खड़ा हुआ। मैं जानता हूँ, लेकिन शायद तुम नहीं जानती कि आज नीमा की नाइट ड्यूटी है, इसलिए दूसरा आदमी मैं हूँ। मेरे लिए फ्राइड चिकन प्लीज। जीनिया सुलगती नजरों से उसे देखती रही। नीमा पे अलग तब चढ़ी जो उसे बताए बगैर चली गई थी। हालांकि सुबह से वो खुद ही इतनी गायब दिमाग थी कि नीमा के शाम के वक्त जाने को भी नोट नहीं कर सकी। ये आदमी उसके आवाज सल्ब कर रहा था। कुछ देर बाद वो दोनों सड़क के किनारे चल रहे थे। हर तरफ बर्बादी के आसार नजर आ रहे थे। कहीं टायर जले हुए थे, कहीं रेडियां उल्टाई गई थी, कहीं कूड़ा पड़ा था, कहीं भागने के दौरान किसी के गिरे हुए जूते। उसी पल वहां से पुलिस की कई गाड़ियों का गुजर हुआ। वो तादाद में इतनी ज्यादा थी कि सड़क किनारे चलती हुई जीनिया ठहर गई। दूसरी तरफ लोग थे जो बुलंद आवाज में नारे लगा रहे थे। वो साकत खड़ी रह गई। इतने ही लोग उसने तब देखे थे जब उसे बताया गया कि मेहदी मर चुका है। फार्म हाउस से उसे गिरफ्तार करके ले जाते हुए भी इतने ही लोग थे। इसी तरह की गाड़ियां और शोर था। उसे सड़क पार करनी थी, वो नहीं कर सकी। ट्रॉमा बड़ी गंदी चाह होता है, इंसान के अंदर मस्कन बना ले तो जल्दी जान नहीं छोड़ता। जीनिया चले, उसके करीब खड़ा कह रहा था। जीनिया ने चेहरे पे आया पसीना साफ किया और एक कदम आगे लिया। मेहदी ने गौर किया, ये वो जीनिया नहीं थी जिससे वो इस्लामाबाद में मिला था। अब वो भी पहले जैसा कहाँ रहा था। वो पूरे 3 सालों में भी ढाका के रश की आदी नहीं हो सकी थी। आज भी बाहर निकलते हुए, लोगों के दरमियान रास्ता बनाते हुए उसे अदम तहफ़्फ़ुज़ महसूस होता था, मगर आज मेहदी ने उसके बाजू से अपना बाजू गुजार कर उसके कपकपाते हाथ पे गिरफ्त जमा ली। वो तहफ़्फ़ुज़, लम्स, मान, ढाका एकदम सारे का सारा महफूज हो गया। तो बगैर जताए, बगैर कुछ कहे अब उसके साथ आगे बढ़ा था। कुछ लोग ज़िंदगी सहल कर देते हैं, वो भी उन्हीं में से था। वो दोनों शायद गलत दिन ग्रोसरी करने निकल आए थे, क्योंकि हर दुकान पे शटर चढ़े थे। शहर धुआं-धुआं हो रहा था। एहतजाज रिकॉर्ड करवाते जवानों के नारे उनके कानों में पड़ रहे थे। मेहदी ने यूँ ज़ाहिर किया जैसे कुछ देखा ही ना हो। ज़ीनिया को अलबत्ता देखकर शर्मिंदगी होने लग गई थी। काश! काश कोई एक दुकान खुली मिल जाए। सड़क के किनारे चलते हुए आस-पास निगाह दौड़ाते बिलाखिर मेहदी बोल पड़ा, "मुझे नहीं लगता आज की तारीख में सब्ज़ी मिलेगी। आपको नहीं आना था तो ना आते। इस तरह बोलकर आप क्या चाहते हैं? मुझे सब्ज़ी ना मिले?" वो खौफ छुपाने को चढ़ दौड़ी। हाँ, वो बिला तामल बोला, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फ्रिज में गोश्त तो रखा हुआ है और मुझे वहीं खाना है। यानी आपको सिर्फ़ अपनी परवाह है? नैदी ने गर्दन फेर कर उसे देखा। खुद से ज़्यादा तुम्हारी परवाह है, इसलिए मुल्क छोड़कर तुम्हारे लिए यहाँ आया हूँ। वो आम से अंदाज में बोला, फिर कहकर सामने देखने लगा। वो गहरी सांस भर कर रह गई। वो ढाका की सड़कों पे उसके बाजू में अपना बाजू डाले चलता हुआ, उसे अपनी वक़्त बतलाता हुआ मामूल से ज़्यादा अच्छा लग रहा था। थोड़ी-थोड़ी देर बाद वो अब उसे बांग्लादेश के मुतल्लिक़ कुछ ना कुछ बताता रहता। मौसम अब्बर आलूद था, ठंडे-ठंडे ठंडी-ठंडी हुआ करती थी। ऐन मुमकिन था थोड़ी देर बाद बारिश होने लगे। आपने आते ही कहा था, आज कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए देखिए हमें एक भी दुकान खुली नहीं मिली। इससे पहले के बाद उस पे आते उसने सारा मलबा मेहंदी पे डाल दिया। बिल्कुल, मैं तो कोई बंगाली जादूगर हूँ। यहाँ मैंने इसमें आज़म पढ़ रखा है, जो कहूँगा हो जाएगा। फिर भी आपको ऐसी बात मुँह से नहीं निकालने की क्या ज़रूरत थी? अगली बार मुँह घर पे छोड़ कर आऊँगा। वाइज़ डिसीज़न। दुनिया लताई थी। आसमान पे यकदम बिजली चमकी और उसी चमक के साथ उन्हीं सब्ज़ी की एक दुकान नज़र आई। मेहदी जिसके शटर अब खुले थे। मौका गनीमत जानकर वो दोनों तेज़ी से अंदर गए, मगर जिस तेज़ी से वो दोनों अंदर आए थे, उसी तेज़ी से उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ा। दुकान में सिर्फ़ टींडे, खीरे और टमाटर थे। उन दोनों ने एक नज़र एक-दूसरे को देखा, फिर टींडों को।
फिर एक दूसरे को, फिर टिंडों को। शुक्र है मैंने पहले ही फ्राइड चिकन की फरमाइश की थी। वो जान खलासी कर गया, मगर वो भूल गया था बीवियों के पास शोर गुज़र करने के कितने तरीके होते हैं। मेरे घर पे हफ्ते की रात सिर्फ सब्जी बनती है, और अगर आपने मेरे घर पे खाना है तो सब्जी खानी होगी। उसके सर पे बम फोड़ती वो आ गई। मेहदी ने उसे यूं देखा जैसे कह रहा हो, ओवर माई डेड बॉडी। जीनिया उसे कुछ टींदे उठाकर तराजू में रख रही थी जब दुकानदार ने उसे टोका। चुन चुन कर सब्जी देने वाला टाइम नहीं है बीबी, जो दे रहा हूँ ले लो, वरना जाओ। उसके लहजे में बेजारी और तनफर था। मेहदी आंखें छोटी की उसे देखे क्या। वो पीछे हट गई। उसने अपना हाथ दूसरे हाथ में ले लिया था, ऐसे जैसे डरी हो। उसके हुक्म में खड़ा मच्छर रह गया। जिनिया हाकिम के सोशल स्किल्स उस बुरी तरह मुतासिर हो चुके थे, और मेहदी के पास कोई जादू छड़ी नहीं थी जिसे घुमाने पे सब दुरुस्त हो जाता है। वो अगले कई लम्हे उसे देखता रहा। कितने हुए? सब्जी का थैला पकड़ते हुए उसने पूछा। 200 टका। लेकिन किलो तो 80 टका का है। वो बंगाली में बात कर रही थी। मेहदी जबान नहीं समझता था, लेकिन वो तासुर और अंदाज समझ रहा था। जहाँ से उसी का मिल रहा है वह जहाँ से 80 का मिल रहा है, वहीं से जाकर ले लो। वह एक बार फिर हद पार कर गया था। जीनिया ने लब भैंचे हुए उसे पैसे थमाए। मेहदी सारा वक्त चुप रहा। सब्जी लेकर वो बाहर निकले तो मेहदी गैर मामूली हद तक संजीदा था। थोड़ी देर दोनों के दरमियान खामोशी रही। सड़क पे जरा आगे जाकर वो ठहर गया। जीनिया ने मुड़कर उसे देखा। तुमने वहां से कुछ कहा क्यों नहीं? जो सब्जी तुमने ली है उसमें आधी खराब है और तुमने पैसे भी ज्यादा दिए हैं। जीनिया को लगा था उसने वो नहीं किया, मगर उसने किया था। वो फीकी पट्टी रंगत के साथ उसे देखती रही। वो कम से कम अपनी जात का ये हिस्सा फिलहाल नहीं खोलना चाहती थी। मैं क्या करती? क्या कहना था मुझे? वो हल्की आवाज में बोली थी। तुम कहाँ कहाँ और किस किस जगह ये रवैया बर्दाश्त करती हो और क्यों करती हो? कोई और भी तुमसे इस तरह बात करता है क्या? जीनिया की रंगत सुर्ख पड़ी। वो उंगलियां मरोड़ने लगी। तुम्हारे सोशल स्किल्स बुरी तरह तबाह हुए हैं, और तुमने होने दिए। लोगों और रश से डर रही हो, तुम बात करते हुए हकलाती हो, अपने हुकूक पे समझौता कर रही हो। ये क्या कर लिया है तुमने? एकदम तेज बारिश हुई, जैसे आसमान का सीना चीर कर पानी के कतरे आजाद हुए हों। वो झाड़ में खड़े भीगते हुए उन दोनों के पास लातादाद सवाल और जवाब थे। ये मेरा मुल्क नहीं है, मुझे यहाँ। उसके हल्क में अल्फाज अटक गए। ये सब रद्दी है, तुम मेरे साथ आओ। उसने करीब आकर जीनिया का बाजू पकड़ा, उसे खींचते हुए अपने साथ लेकर चलने लगा। बारिश में भीगती हुई उसके सहारे चलती गई। उसने दुकान के बाहर रुककर आधे शटर को पूरा खोला, और उससे पहले दुकानदार नागवारी से कुछ कहता मेहदी की जिस्म में आगे उस तक आया, और उसने गर्दन से पकड़कर उसे दीवार से लगाया। एक हाथ में सीनिया का हाथ था जिस पे गिरफ्त हल्की थी, और दूसरा हाथ उसकी किसी की गर्दन पे था जिसमें बला की सख्ती थी। लम्हे के अंदर इंसान से हैवान भरा था। ये सारी सब्जी वापस रखो, और जो तुम्हें चाहिए वो ले लो। दराज से अपनी इजाफी रकम भी उठाओ। उसने चबा चबा कर कहा। सख्त नजरें उस तनोमंद मर्द पे जमी थी जिसकी गिरफ्त पे वो गिरफ्त जमाए हुए थे। उसे छोड़े मेहदी, क्या कर रहे हैं? ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेहदी ने उसकी गर्दन छोड़ी और उसी हाथ से एक मुक्का बनाकर उसके जबड़े पे दे मारा। फिर उसकी तेजी से उसकी गर्दन को फिर दोबारा गिरफ्त में लिया। जीने सहम गई थी। तुम्हें जो कहा है वो ले लो, वो सख्त दो टोक अंदाज में कह गया था। जीनिया बेबसी से उसे देखती आगे सारी आगे बढ़ी। सारी सब्जी वापस रखी। उसके हाथ कँपा रहे थे। अगर उसकी दूसरी कलाई मेहदी के हाथ में ना होती तो अब तक यकीनन ज़मीं पोस हो जाती। उसके पैसे हराम के थे, तो तुम्हें समझ नहीं आ रही थी इसकी बात? लड़की समझकर हरासा करोगे? कमज़ोर समझोगे? वो उसकी गर्दन पे दबाव बढ़ाता जा रहा था। मेहदी छोड़े उसे प्लीज़। उसकी आवाज़ रंधी हुई थी। इन्हें छोड़ा नहीं जा सकता सरकार, वरना ये हर मेहदी कमबीर को कैद करेंगे और हर ज़ीनी हाकिम के किरदार में बात करेंगे। उसका लहजा लम्स आँखें वो ट्रॉमा से ट्रिगर हुआ इंसान लग रहा था। तुम्हें जो कहा है वो करो। वो तेज़ी से दूसरी सब्ज़ी थैले में भरती चली गई। उसकी आँखें बुरी तरह बह रही थी। लरसते हाथों से थैला भरकर वो करीब आई। प्लीज़ बस कर दे। वो उसके बाजू पे अपना हाथ रखे मिन्नत कर रही थी। उसके लम्स पे वो मुड़ा। वो रो रही थी। उसके बाजू में उसके हाथों में लर्ज़िश थी जिस मेहदी पे जैसे किसी ने ठंडा पानी डाल दिया था। वो उसकी गर्दन पे गिरफ्त छोड़ चुका था। ज़ीनिया के हाथ को मज़बूती से थामे वो बाहर निकल आया। बूंदाबांदी अब मूसलाधार बारिश में तब्दील हो गई। दोनों लम्हों वो दोनों लम्हों के अंदर भीग कर रह गए थे। बाहर आते ही जैसे एक तिलिस्म टूटा। उसे अंदाज़ा हुआ वो क्या कर चुका है। उसने ज़ीनिया के हाथ पे गिरफ्त बढ़ाई। जैसे ज़ीनिया ने उससे हाथ छुड़वाए। तेज़-तेज़ कदम लेती उससे आगे जा रही थी। वो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। गलियाँ बेहद सुनसान थी। कोई इक्का-दुक्का इंसान तक वहाँ नहीं था। हर तरफ खामोशी ही खामोशी थी। ज़ीनिया मेरी बात सुनो। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। उसकी आवाज़ काली गली में गूंज कर वापस आई थी। मगर उसकी आवाज़ उस गली की
واحد आवाज़ नहीं थी, अब के बाद दीगरे कई पुलिस वाले उनके सामने आकर खड़े हो गए। इससे पहले वो दोनों कुछ समझ पाते, पुलिस उनकी तरफ बंदूकें सीधी कर चुकी थी। ज़ीनिया अपनी जगह जम गई थी, ज़हन के लम्हों के अंदर माज़ी का सफ़र किया और अब वो वहीं थी, कैद कफ़ज़दा। शहर में कर्फ्यू लगा है और तुम लोग रात को रोमियो जूलियट बने घूम रहे हो। एक अफसर ने मेहदी को गिरेबान से पकड़ा। वो उनकी ज़बान नहीं समझ सकता था। ज़ीनिया शल थी, पुलिस उनका उसका पहला खौफ थी। किधर जा रहे थे? पता नहीं है, शूट का ऑर्डर दिया है सरकार ने। जान प्यारी नहीं है? घरों में चैन नहीं आता तुम्हें? हम टूरिस्ट हैं, लखनऊ से आए हैं। वो अंग्रेजी में बोला, यहाँ करीब हमारी दोस्त का घर है, बस वहीं जा रहे थे, प्लीज जाने दीजिए। हमें कर्फ्यू के बारे में नहीं पता था। उसे अंदाजा था, अगर वो खुद को पाकिस्तानी बताएगा तो मसला बन सकता है। बांग्लादेश की मौजूदा हुकूमत ने अवाम के दिल में पाकिस्तान के खिलाफ जहर ही भरा था, जिसकी वजह से सर्विसेज में मौजूद बंगाली पाकिस्तान के मुतल्लिक मस्बत सोच नहीं सोचते थे। हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे, हमें कर्फ्यू का भी पता चल नहीं था, प्लीज हमें जाने दें, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। अफसर ने उसका गिरेबान छोड़ दिया और उसकी बंगाली में ही उसे जाने को कहा। मेहदी ने उसे उसका हाथ अपने हाथ में लिया और तेज तेज कदम लेता वहां से निकलता चला गया। हालात वाकई कशीदा हो चुके थे। पुलिस की जारहियत इस हद तक बढ़ चुकी थी कि गलियों में किसी को देखते तो गोली मार देते। ढाका का ये हाल इन दिनों रिहायशी नहीं देख पा रहे थे। घर जाते हुए उन्हें अंदाजा हो चुका था कि गलियां सुनसान क्यों होने लग गई थी। वो दोनों जब घर के अंदर दाखिल हुए तो जीनिया का चेहरा खतरनाक हद तक सफेद पड़ रहा था। उसे अपने हाथ पे अभी मेहदी का लम्स महसूस हो रहा था। ये वो आदमी नहीं था जिससे उसने मोहब्बत की थी। नीम अंधेरे टीवी लाउंज में खड़े उसने सब्जी का थैला नीचे रखा, अपना हाथ छुड़वाया। मेहदी लब काटते हुए उसके करीब खड़ा हुआ, गर्दन शर्मसारी से झुकी थी, दोनों मुकम्मल भीगे हुए थे। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं बस तुम्हें इस तरह नहीं देख सका। आई एम सॉरी, मुझे गुस्सा आ गया था। जीनिया ने काटा निकाय उठाकर उसे देखा। और मेरे गुस्से का क्या? मेरे गुस्से की परवाह नहीं है आपको? वह एकदम हलक के बल गुर्राई। किसने कहा था आपसे 3 साल बाद वापिस आने के लिए? किसने दिया आपको ये हक? क्यों आए हैं आप? मेरी जिंदगी में पहले कम मुश्किलात थी जिन्हें बढ़ाने आ गए हैं आप। उसकी आंखें पल पल बहने लगी और आवाज बुलंद हो रही। मेहदी दुख से उसे देखता रहा, दुख गहरा होता रहा। 3 साल बाद आकर आकर आपको क्या लगता है आप हक जताएंगे और मैं खुशी खुशी आपके साथ चल पड़ूंगी? आई एम आई एम सॉरी, आई लव यू। उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, जीनिया पे कोई तासुर नहीं हो, कोई असर नहीं हुआ। आपकी सी मोहब्बत ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। करियर, घर, इज्जत सब खो दिया मैंने। अब क्या है जो तुम मुझसे लेने आए हो? क्या बचा है मेरे पास? आई लव यू। शिकस्ता एतराफ। आप और आपकी मोहब्बत तब कहाँ थी जब मैं जेल में थी, जब लोग मुझ पे बातें कर रहे थे, जब मेरे खानदान वाले मुझे आवारा और बदचलन कह रहे थे, तब कहाँ थे आप? आई लव यू। अदम तवज्जो की का कफारा। आपकी मोहब्बत कैसे मेरे लिए जहन्नुम बन गई है मेरी जिंदगी। जो चाहा वो मुझे कभी नहीं मिला और जो मिला है वो मुझसे छिन गया। आपके खानदान की वजह से, सिर्फ और सिर्फ आपके खानदान की वजह से नफरत तो हो रही है मुझे खुद से। इस जिंदगी से आप क्यों वापस आ गए हैं? क्यों मेरे मसले बढ़ा दिए? क्यों? 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 वो अपनी आवाज़ों में नहीं लगती थी। ज़ीन मेहदी फटते हुए दिल से उसे देख रहा था, वो बस दोहरा रहा था, आई लव यू। मुझे आपके साथ नहीं रहना, मैं चाहकर भी नहीं रह सकती और आप मुझे मजबूर कर रहे हैं। आई लव यू। मजबूरी, माज़ूरी, बेबसी। खुदा की कसम मैं थक गई हूँ, मैं बस थक गई हूँ। मुझसे नहीं देखा जाता, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं ही क्यों? आई लव यू। साथ खड़े रहने जैसा इकरार। काश हम कभी मिले ही ना होते। काश मुझे कभी कभी भी आपसे मोहब्बत ना होती। काश कोई अब्दुल्ला ज़मान ना होता। आई लव यू। रदी हुई आवाज़ में गीला इज़हार। मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। चले जाएँ यहाँ से। मुझे आपके साथ वापस नहीं जाना। कोई ताल्लुक नहीं रखना मैं। मुझे नहीं रहना। आई एम सॉरी, आई लव यू। उसके अल्फाज़ बेरब्त हो गए। हिचकियाँ सारे फ्लैट में गूंजने लगी। काश मैंने आपसे कभी मोहब्बत ही ना की होती। आपके मेहदी ने बगैर कुछ कहे कदम उसकी तरफ बढ़ाए। 2 कदम का वो फ़ासला 2 सदियों का फ़ासला लगा। उसे देखते, उसके सुनते नम कर्बज़दा आँखों से कई सालों से थके हिज्र के मारे ने सर उसके कंधे पे रख दिया। ये शिकस्त का ऐलान था, ये माज़रत थी, ये पशेमानी भी थी और ये थकान भी थी। तुम मेरा सुकून हो, मुझे बेसुकून मत करो। बस एक सतर थी, एक एतराफ़ ही था। क्यों दिल साकिन हो गया था, क्यों धड़कनें थम गई थीं, क्यों वो बाज़ू पहलू से
नहीं उठा सकी। वो उसके कंधे पे माथा टिकाए रो रहा था। उसका दिल किसी ने मुट्ठी में कर ले लिया था, लेकर दबाया था। क्या ये वही मेहदी कम्पीर था? आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। जो हुआ सब मेरी गलती थी, आई एम सॉरी। लेकिन ये मत कहो कि हमारा मिलना गलत था। ये मत कहो कि हमारी मोहब्बत गलत थी। मुझे बेसुकून मत करो। तुमसे मुलाकात मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था। ये मत कहो। वो 30 साला मर्द उसके कंधे से माथा टिकाए बच्चों की तरह रो रहा था। उसके मज़बूत शाने उसके चौड़े मज़बूत शाने इस वक़्त कमज़ोर थे। उसके बाल ज़ीनिया की थोड़ी को छू रहे थे। वो चंद लम्हे साकिन खड़ी रही, फिर ज़ीनिया ने पहलू में गिरे हाथ उठाने की कोशिश की। ये काम मुश्किल था, बहुत मुश्किल। खुद तकलीफ़ में होते हुए किसी को दिलासा देना बहुत मुश्किल था। मुझे 3 गोलियाँ लगी थीं। मेरे सीने में, पेट पे मुझे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला। मुझे सफ़ेद कमरे में बंद कर दिया था। मैं वहाँ तुम्हें बहुत याद करता था। मैंने बोलते-बोलते रुक गया। बोल नहीं सका। तकलीफ़ जो 2.5 साल से दिल में पंजे गाड़े बैठी थी, वो उसे कह ही नहीं सका। बस रोता रहा। मैं वहाँ बहुत तकलीफ़ में था। मुझे तुम्हारी फ़िक्र थी, अपनी फ़िक्र थी। मुझे लगता था मैं मर जाऊँगा। मैं मर जाना चाहता था, लेकिन मैंने वहाँ भी तुम्हें नहीं छोड़ा। मैंने ही नहीं, कभी ख़याल में भी तुम्हें नहीं छोड़ा। तुम कैसे कह सकती हो हमारा मिलना गलत था? तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? ज़ीनिया ने धीरे से अपने दोनों हाथ उसके कंधों पे रखे, ऐसे जैसे उसे तसल्ली देने की कोशिश की हो, मगर वो बुरी तरह टूट कर बिखरा था। ज़ीनिया के कंधे से सर हटाते हुए वो चेहरा हाथों में छुपाए गिरने के अंदाज़ में सोफ़े पे बैठ गया, और अब वो उसी तरह चेहरा हाथों में छुपाए रो रहा था। मेहदी गंभीर कभी किसी को अपनी तकलीफ़ बताते हुए इस तरह नहीं रोया था। वो उसे देख रही थी। उसकी तकलीफ़ तो कभी किसी को नज़र ही नहीं आई थी। वो तो हमेशा सब छुपा लेता था, इसलिए किसी को कभी पता ही नहीं चला कि सरवर कम्बीर के बेटे के पास भी दिल है, और वो दुखता भी है। जब मैं वहाँ से निकला, मैं नींद पागल हो गया था। दौरे पड़ते थे, रातों को नींद नहीं आती थी, गिल्ट होता था। हाँ, मुझे गिल्ट था, मैं तुम्हें बचा नहीं सका। तुम मेरी बीवी थी, और मैं तुम्हें हिफ़ाज़त भी नहीं कर सका तुम्हारी। ये गिल्ट हर तकलीफ़ से बड़ा था। मैंने तुम्हें कहा था, जब तुम अकेली होगी मैं तुम्हारे साथ होऊँगा। मैं नहीं रहा। तुम्हें तुम्हें मेरी तकलीफ़ का अंदाज़ा है? ज़ीनिया सोफ़े के करीब आगे को होकर उसके सामने खड़ी हुई, दोनों हाथ उसके कंधे पे रखे, ऐसे जैसे तलाफ़ी की हो। उसके हाथ चेहरे से हटाए और उसे अपने करीब किया, फिर उसे खुद से लगाया। बिखरे हुए को समेट लिया गया। वो अब किसी सहमे बच्चे की तरह दोनों बाजू उसकी कमर के गिर्द लपेट के उसके सीने पे सर रख के रो रहा था। अब वो कुछ नहीं बता रहा था। उसने बताना आधे घंटे में छोड़ दिया था। बस कोई तकलीफ़ थी जिसने उसे जकड़ लिया था। और कोई राहत थी जो उस लड़की के पास थी, क्योंकि वो मेहदी कम्बीर की बीवी थी। वो जो उसे मुकम्मल करती थी, वो जो उसका सुकून और मोहब्बत थी, जिसके लिए उसने आधी दुनिया उलट-पलट करती थी। वो उसके करीब अब बेहद पुरसुकून था। आई एम सॉरी। आपका कोई कसूर नहीं था। मुझे गुस्सा आ गया था। आई एम सॉरी। उसके सर के बालों में हाथ फेरती, उसके कंधे थपकती वो उसे तसल्ली दे रही थी। उस आदमी को जिसकी तकलीफ़ से उसे भी तकलीफ़ होती थी, जिसका ट्रॉमा इतना ही बड़ा था जितना उस लड़की का। हम दोनों के साथ गलत हुआ। आपका कोई कसूर नहीं। आई एम सॉरी। मुझे कोई हक नहीं था मैं आपको हर्ट करूँ। आई एम सॉरी। मैं हमारे दरमियान किसी मुलाकात पे नहीं पछताई। मैं बस गुस्से में थी। सबको मेरा कसूर नज़र आता है, हर कोई मुझे सुना कर आगे बढ़ जाता है। मेरी बात किसी ने आज तक नहीं सुनी। क्यों? मैं किसी को नज़र नहीं आया? मेरे माँ-बाप होते तो मैं कभी इतना अकेला नहीं होता। ज़ीनिया को लगा था उसका दिल फट जाएगा। वो जो सुन नहीं पा रही थी, ये आदमी सहकर कमाल कर गया था। वो इतना अरसा ये सब दिल में लिए घूमता रहा था। मुझे तुम मिली, तुमने मुझे समझा, हील किया, और मुझसे फिर तुम दूर भी हो गई। मैं नॉर्मल नहीं रहा यार। उसने चेहरा निकाल कर ज़ीनिया को देखा, वो सही देख रही थी। दोनों की आँखें भीगी हुई थीं, दोनों अज़ियत के मुख्तलिफ दोराहों पे थे, लेकिन साथ थे। अंधेरे लाउंज में वो एक दूसरे की रोशनी थे। मैंने तुम्हें हमेशा मिस किया, तुम्हें ढूँढा। ये मत कहो कि मैं वो नहीं कह सका, कहा ही नहीं गया। मैंने इतना अरसा सब दिल में रखा था। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। उसने एक बार फिर सर उसके सीने पे रखा,
بازو اس کے گرد باندھ لیے۔ یہاں سکون تھا۔ میں سن رہی ہوں، مجھے بتائیں، میں ہمیشہ سنوں گی۔ اس کے بال درست کرتے ہوئے، اس کی آنکھیں اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے ہوئے تسلی دے رہی تھی۔ مہدی سرور گمبھیر اس کے قریب ہو کر اس کے اگلے کئی منٹ، کئی لمحے بس بولتا ہی رہا۔ ہر تکلیف، ہر شے اسے آج سامنے مل چکا تھا۔